الله لومة لائم وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. رواه إمام أحمد في مسنده أو كما قال. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووارث حاله ومظهر كماله وابنه الكريم وولده الشريف الغوث العظيم والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج خطبہ مسنونہ کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی حدیث مبارک پڑھنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کے 7 انمول اصول بیان فرمائے. 7 باتیں حضور نے ایسے بیان فرمائی جن کو سمجھ لینے کے بعد، جن پر غور کرنے کے بعد ہماری زندگی کو صحیح راستہ نصیب ہو جایا کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات ایسی ہوتی ہے جس میں غور کیا جائے، جس سے نصیحت حاصل کی جائے، مگر یہاں حضور پاک علیہ السلام نے 7 باتیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمائی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ میں بہت مشہور اور معروف نام ہے، جس نام کو آپ حضرات نے یقینی طور پر سن رکھا ہے. اردو والے عام طور پر غلطی کرتے ہوئے ابو ذر غفاری کہتے ہیں، وہ حضرت ابو ذر غفاری نہیں ہے، وہ ابو ذر غفاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عزیز دوستو، حضرت ابو ذر کا تعارف دینے کے بجائے میں سیدھے حضور کی نصیحتوں کی طرف آپ کو لے کر چل پڑتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے کلمات آپ سنیں. نبی ذر رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا امرنی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بالسبع. ارشاد فرماتے ہیں مجھے میرے خلیل نے، مجھے میرے دوست نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ 7 باتوں کی نصیحت فرمائی ہے. عزیز دوستوں، وہ 7 باتیں کیا ہیں؟ اب آپ دل کھول کر سنیں. ایک ایک بات انتہائی قیمتی، ایک ایک بات ایسی جو سونے کے قلم سے لکھی جائے. عزیزان گرامی قدر، ایک ایک لفظ ایسا جو دل میں اتر جائے، چونکہ ہمارے سرکار کی باتیں ہیں. عزیزان گرامی قدر، دنیا کے عام لوگوں کی باتوں میں اور سرکار کی باتوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے لوگ نصیحت تو کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے. ہمارے سرکار کا کمال کیا ہے؟ ہمارے سرکار نصیحت بعد میں کرتے ہیں، عمل پہلے فرمایا کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر، جب حضور عمل کر کے کوئی بات ارشاد فرمائیں تو پھر وہ بات بہت زیادہ قیمتی اور بہت زیادہ اثر انگیز اور بہت زیادہ اثر اپنے اندر رکھنے والی، مؤثر ہوتی ہے. حضور پاک علیہ السلام، اور میرے دوستوں یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ آپ یہ گمان نہ کریں کہ یہ 1500 سال پہلے کی باتیں ہیں. عزیزان گرامی قدر، زمانے بدل رہے ہیں مگر حضور پاک علیہ السلام کے باتوں کی قیمت کم نہیں ہو رہی. زمانے گزرنے کے باوجود بھی حضور کی باتوں کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. حضور کا ایک ایک قول ایسا جو ہر زمانے پر فٹ ہوتا ہے، ہر انسان کے لیے عمل کے لائق ہے اور ہر انسان کو صحیح راہ دکھلانے والا ہے. عزیزان گرامی قدر، پہلی بات حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ذر ارشاد فرماتے ہیں امرنی، مجھے میرے سرکار نے حکم دیا. اس بات کا پہلی بات بحب المساکین والذنوب منہم. ارشاد فرماتے ہیں پہلی بات میرے سرکار نے مجھے جس کی وصیت کی وہ یہ ہے کہ میں محبت کروں مسکینوں سے اور ان کے قریب رہوں. عزیزان گرامی قدر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عام طور پر دنیا کے لوگ مالداروں سے محبت کرنا چاہتے ہیں، مالداروں کے پیچھے پھرنا چاہتے ہیں، مالداروں کے ساتھ تصویریں بنانا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو پاپولر ہو جائے، اس کے قریب ہو جائے، اس کی محبت حاصل کرے. مگر حضور ارشاد فرماتے ہیں جو مالدار ہوگا اگر تم اس کے پیچھے پھرو گے تو تمہیں ذلت کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے. اگر تم غریب سے پیار کرو گے تو 2 باتیں ہوں گی. پہلی بات یہ ہے کہ تمہیں مدد کرنے کا موقع ملے گا اگر تم غریب سے پیار کرو گے. جو تم سے زیادہ مالدار ہے اگر تم اس کے پاس جاؤ گے تو تمہارے نہ پیسوں کی اس کو ضرورت ہے
نہ تمہاری مدد کی اس کو ضرورت ہے۔ وہ یہ سمجھے گا اگر تم مالدار کے پاس جاؤ، وہ یہ سمجھے گا کہ یہ مطلب نکالنے کے لیے مجھ تک پہنچا ہے، اور وہ تمہیں سچی محبت نہیں دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس کی ذات سے محبت نہیں کر رہے، اس کے مال سے محبت کر رہے ہو۔ وہ جانتا ہے کہ مجھے جو محبتیں مل رہی ہیں مال کی وجہ سے، تو پھر حقیقی محبتیں تمہیں نہیں ملیں گی۔ اے لوگوں، پیار کرنا ہے تو مال کے لیے پیار نہ کرو، مولا کے لیے پیار کرو۔ عزیزان گرامی قدر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلی نصیحت فرماتے ہیں اپنی امت کو کہ لوگوں پیار کرنا ہے، محبت کرنا ہے۔ دو ہی قسم کے لوگ تمہیں نظر آئیں گے، ایک مالدار لوگ، ایک مسکین لوگ۔ لوگوں، مالداروں سے پیار نہ کرو، مسکینوں سے پیار کرو۔ کیوں؟ مدد کرنے کا موقع ملے گا اور تمہیں چانسز ہوں گے کہ تم ان کی ہیلپ کرو۔ اور عزیزان گرامی قدر، دوسری وجہ کیا ہے؟ مسکینوں سے تم محبت کرو گے تو تمہارے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھی پوزیشن میں رکھا ہے۔ عزیز دوستو، شکر کے جذبات، اس کے بجائے آپ مالدار کے ساتھ رہیں گے، جب آپ اس کا گھر دیکھیں گے تو اپنے گھر میں آپ کو کمیاں نظر آئیں گی، جب آپ اس کی گاڑی دیکھیں گے تو اپنی گاڑی میں آپ کو کمیاں نظر آئیں گی، جب اس کا ٹھاٹ باٹ دیکھیں گے تو اپنی زندگی کے انداز میں آپ کو کمیاں نظر آئیں گی۔ اور اس سے ہوگا کیا؟ بجائے شکر کے جذبات پیدا ہونے کے، دل میں نعوذ باللہ علیاذ باللہ تعالی ناشکری کے جذبات پیدا ہوں گے۔ عزیز دوستو، اسی لیے حضور فرماتے ہیں پہلا کام یہ کرو کہ مسکینوں سے پیار کرو۔ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر حیات مبارکہ کا جائزہ لیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں مالدار بھی تھے مگر بہت تھوڑے۔ اکثر لوگ جو حضور کے قریب رہا کرتے تھے وہ سارے کے سارے غریب لوگ۔ حضرت ابو بکر صدیق، بزنس ان کا تھا، تجارت ان کی تھی، مگر جمع نہیں تھا، سیونگ نہیں۔ حضرت فاروق اعظم، آپ تمام کے تمام لوگ جانتے ہیں، مسلمانوں کے امیر تھے، مگر جسم پر جو کپڑا وہ پہن رکھتے تھے اس پر بعض مرتبہ تو 17 پیبند لگے ہوتے تھے، پھٹ جاتا تھا، اس کو پھر دوسرا کپڑا لگا کر سی لیتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ مالدار اگر ہوتے، مالدار بندہ تو ہر 8-10 دن 15 دن میں اپنے جوڑے بدل دیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کچھ مالدار تو ایسے بھی ہیں کہ 1-8 مہینے میں اپنے کپڑے بدل دیا کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم پھٹتے پھر اس کو سیتے، پھٹتے پھر اس کو سیتے، اس کس بات کی علامت ہے؟ مال زیادہ نہیں تھا۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی الکریم، زندگی میں ان کی کبھی آپ کوئی سیونگ نہیں بتلا سکتے۔ عزیز دوست، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی الکریم فرمایا کرتے تھے، لوگوں زکوٰۃ کی 2 قسمیں ہیں، ایک دنیا داروں کی زکوٰۃ، ایک عام انسانوں کی زکوٰۃ، ایک خاص انسانوں کی زکوٰۃ۔ لوگ پوچھتے حضرت عام انسانوں کی زکوٰۃ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے 100 میں سے 2.5% زکوٰۃ دے دو، بقیہ بچا ہوا مال اپنے پاس رکھ لو۔ یہ دنیا عام انسانوں کی زکوٰۃ ہے۔ اب خاص انسانوں کی زکوٰۃ کیا؟ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے کہ عام خاص انسانوں کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 97.5 زکوٰۃ میں دے دو، بقیہ 2.5% رکھ لو، وہ بھی ایک دن سے بڑھ کر اپنے گھر مت رکھو۔ یعنی سیونگ نام کی کوئی چیز نہیں، یہ حضور کی جماعت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کے ساتھ کیا حال تھا آپ تمام کے تمام لوگ جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضور کی جو اپنی ٹیم تھی وہ ساری کی ساری مسکینوں کی ٹیم۔ عزیزان گرامی قدر، آپ بولیں گے پھر کامیابی کیسے حاصل ہو گئی؟ عزیزان گرامی قدر، کامیابی کا دار و مدار مال پر نہیں ہوتا، کامیابی کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ کامیابی کا دار و مدار اسباب پر نہیں ہوتا، کامیابی کا دار و مدار ایمان پر ہوا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور نے اس کائنات کا سب سے بڑا انقلاب برپا کیا، مگر ریسورسز، دنیا، پیسہ، یہ سب کچھ نہیں تھا۔ پھر حضور نے اتنا بڑا انقلاب کیسے برپا کیا؟ مسکینوں کی جماعت کو لے کر۔ عزیزان گرامی قدر، حضور کے ساتھ مالدار نہیں تھے، مگر وہ لوگ تھے جو ڈیڈیکیٹڈ تھے، وہ لوگ تھے جو اپنا سب کچھ حضور پر قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، مال ہی سب کچھ نہیں ہوا کرتا۔ یہ حضور پیغام دے رہے امت کو، پہلی وصیت حضور کی امت کے نام، مسکینوں سے پیار کرو۔ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر قدس سرہ العزیز کے آپ آواز اٹھا کر دیکھیں، زندگی بھر انہوں نے کبھی کسی مالدار کا اٹھ کر استقبال نہیں کیا۔ بڑے سے بڑا مالدار آ جائے، حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر بیٹھے رہتے، مگر جب کوئی غریب آ جائے، عالم آ جائے، فقیر آ جائے، اللہ والا آ جائے، حضرت غوث الاعظم دستگیر اٹھ کر اس کا استقبال کرتے۔ لوگ کہتے سرکار آپ غریبوں کو اہمیت دیتے ہیں اور مالداروں کو اہمیت نہیں دیتے۔ ارشاد فرماتے جو مالدار ہیں ان کو مال کا تکبر ہوتا ہے، میں ان کے تکبر میں اضافہ کرنا نہیں چاہتا، اور جو فقیر ہوتے ہیں ان
ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو اللہ کی خاطر آیا کرتے ہیں، تو پھر ان کی عزت تو ہونی چاہیے۔ عزیز دوستو، پہلا فارمولہ حضور جو ہمیں عنایت فرماتے ہیں، ہم مسکینوں سے، غریبوں سے، محتاجوں سے، مسکینوں سے پیار کرنے والے بنے، ان کو اپنے قریب رکھیں۔ اور اس سے فائدہ کیا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ کو بار بار موقع ملیں گے مدد کرنے کے، کوئی قرض دار آپ کے پاس آئے گا، آپ کے پاس جذبہ ہوگا، اللہ نے مال دے رکھا ہے، غریب کی آپ ہیلپ کر سکیں گے، صحیح بندے تک آپ پہنچ سکیں گے۔ آپ بولیں گے کیا سارے غریبوں سے پیار کرنا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، غریبوں میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں، ایک پیشے سے مانگنے والے، ان کے خلاف میں کچھ نہیں کہتا، جو بھی اللہ کے بندے ہیں ان کی اپنی مرضی، مگر عزیزان گرامی قدر کچھ ایسے بھی مسکین ہوتے ہیں جن کی ضرورتیں ہوتی ہیں مگر وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے۔ ان کی ضرورتوں کو آپ جانیں گے کیسے؟ وہ نہ آپ کو کسی مسجد کے دروازے پر نظر آتے ہیں، نہ آپ کو کسی مندر کے دروازے پر نظر آتے ہیں، نہ آپ کو وہ کسی درگاہ کے دروازے پر نظر آتے ہیں، نہ آپ کو کسی سگنل پر نظر آتے ہیں، مگر ان کے گھر میں اولادیں بھی ہوتی ہیں، ان کے گھر بیٹیاں بھی ہوتی ہیں جن کی ان کو شادیاں کرنی ہیں، ان کے گھر بچے ہوتے ہیں جن کی ان کو فیسز بھرنی ہوتی ہے، آمدنی محدود ہوتی ہے، مگر ہاتھ پھیلانا عزت نفس کی وجہ سے وہ گوارا نہیں کرتے، کھٹ کھٹ کر جی رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایسوں سے قریب ہو اور واقعی تمہیں مستحق نظر آئے تو تم اس کی مدد کر سکو۔ اگر تم فاصلہ بنا کر رکھو گے، مانگنے والے بھکاری تو تمہیں مل جائیں گے، مگر نہیں مانگنے والے شریف، ان تک کون پہنچے گا؟ حضور فرماتے ہیں محبت کرو، تعلق بناؤ اور ڈسٹنس کو مٹاؤ، پیار کا سلوک کرو۔ جب تم پیار دو گے تو پھر وہ اپنا دکھڑا بھی تمہارے سامنے رکھ سکے گا۔ اگر تم ڈسٹنس بنا کر رکھو گے، فاصلہ بنا کر رکھو گے، تو تمہاری سوسائٹی میں بسنے والے وہ نیک اور شریف انسان جن پر ذمہ داریوں کے بوجھ ہیں اور ان بوجھ تلے وہ دبتے چلے جا رہے ہیں، مانگنا ان کی عزت نفس کو گوارا نہیں کرتی۔ ایسوں کو تلاش کرنے کا تمہیں موقع ملے گا۔ شرط کیا ہے؟ پہلے تم پیار کرو ان سے، محبت کرو ان سے، تم ڈریس دیکھ کر پیار نہ کرو، دل دیکھ کر پیار کیا کرو۔ عزیزان گرامی قدر، آج کل ہو کیا گیا ہے، جتنا اچھا ڈریس ہے اتنی زیادہ محبتیں مل رہی ہیں۔ حضرت بہلول دانا قدس سرہ العزیز کے حوالے میں بہت خوبصورت حکایت ملتی ہے۔ حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی گئی، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت لوٹ کر چلے گئے جس حالت میں عام طور پر پھرا کرتے تھے۔ دروازے پر کچھ لوگوں نے روک دیا، حضرت بہلول کو بڑی دعوت، امیر کی دعوت۔ حضرت بہلول دانا اپنی پورے پھٹے پرانے کپڑوں میں انٹری مارنے لگے، دعوت آئی تھی تو دروازے پر لوگوں نے روک دیا۔ بہلول دانا سے کہا آپ اندر انٹری نہیں لے سکتے، یا بڑے لوگوں کی دعوت ہے، آپ جیسے فقیروں کا یہاں کوئی کام نہیں۔ حضرت بہلول دانا فوراً بازار گئے اور زبردست کپڑے خریدے اور شاندار امامہ خریدا، بہترین ڈریسنگ کر کے عطر بطر لگا کر اچانک پھر اسی دعوت میں تشریف لائے۔ آتے ہی ان کا زبردست ویلکم کیا گیا، استقبال کیا گیا، لے جا کر ان کو امیر کے دسترخوان پر بٹھا دیا گیا۔ حضرت بہلول دانا دسترخوان پر بیٹھے، بیٹھنے کے بعد ان کے سامنے لا کر روٹیاں اور دیگر غذائیں رکھی گئی۔ حضرت بہلول دانا نے ایک ایک چیز اٹھائی اور کپڑوں کو کھلانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ قصہ کیا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، کپڑوں پر آپ سالن کیوں ڈال رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا دعوت مجھے نہیں دی گئی ہے، دعوت تو ان کپڑوں کو دی گئی ہے۔ اگر ہوتا عزت والا تو لوگ مجھے بلا کر بٹھاتے، یہاں تو ڈریسنگ دیکھ کر بٹھایا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور فرماتے ہیں لوگوں ڈریس سے پیار نہ کرو، مسکین سے پیار کرو، دل سے پیار کرو۔ میرے دوستو یہ پہلی وصیت ہے حضور کی، اگر ہم اس کو اپنا لیں آپ دیکھیں گے کہ دعائیں ملیں گی۔ عزیزان گرامی قدر، مالداروں کے پاس آپ جائیں، جھڑکیاں ملیں گی، ذلتیں ملیں گی، رسوائیاں ملیں گی، وہ خود بیٹھے گا، آپ کو کھڑا کر دے گا، وہ آئے گا نہیں، آپ کو دروازے پر انتظار کرنے لگائے گا، کیونکہ اس کو مال کا غرور ہے، تکبر ہے، وہ آپ کو عزت نہیں دے گا جو آپ کو درکار ہے۔ حضور فرماتے اگر عزت گنوانا چاہتے ہو مالداروں کی چوکھٹ پر جاؤ، عزت ختم کر لینا چاہتے ہو جاؤ مالداروں کے پاس، عزتیں نیلام ہوں گی۔ اگر تم شریف النفس ہو، پاکیزہ طبیعت ہو، تمہارے اندر اگر ایمان برقرار ہے، ذلیل ہونے کے لیے مالداروں کے دروازے پر کھڑے نہ ہو جانا۔ اے حضور پھر کیا کریں؟ ارشاد فرمایا اللہ نے تمہیں جو پوزیشن دے رکھی ہے اس کا شکر ادا کرو اور مسکینوں سے پیار کرو، وہ تمہیں سچی محبت دیں گے، سچا پیار دیں گے، سچی عزت دیں گے۔ تمہیں وہ پیسے کے دائرے میں رکھ کر، ترازو میں رکھ کر تولیں گے نہیں، وہ اگر تم ان سے پیار کرو وہ صرف پیار دیکھیں گے، وہ صرف محبت دیکھیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ پہلا فارمولہ ہے زندگی گزارنے کا جو حضور نے عنایت فرمایا۔ کس سے پیار کریں؟ مسکینوں سے۔ بول دیں آپ کس سے پیار کریں؟ مسکینوں سے۔ کس سے پیار کریں؟
مسکینوں سے وَدُنُبِّ مِنْهُمْ، حضور فرماتے ہیں ان کے قریب ہو جاؤ۔ یہ پہلی وصیت، آپ ایک ایک لفظ ایسا، ایک ایک وصیت ہمارے سرکار کی ایسی، قربان ہو جائے اپنے سرکار پر۔ میرے دوستو، اگر ہم حضور کی باتیں سمجھ لینا، زندگی میں کبھی ذلیل نہیں ہوں گے، زندگی میں کبھی رسوا نہیں ہوں گے اگر ہم سرکار کو سمجھیں۔ آج بھی لوگ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جھڑکیاں کھاتے ہیں امیروں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر، سمجھتے ہیں کہ ہمیں عزتیں ملیں گی۔ عزیزان گرامی قدر، ذلتوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ یہ ہے فارمولہ جو حضور عنایت فرماتے ہیں، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ لیڈر ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ رئیس ہو، چاہے وہ وزیر ہو، عزیزان گرامی قدر وہاں کچھ نہیں ملتا سوائے جھڑکیوں کے۔ تو انسان کی شرافت کس میں ہے؟ اپنی عزت نفس کو بچا کر رکھے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں التکبر مع المتکبر، ارشاد فرماتے ہیں تکبر کرنے والے کے ساتھ تکبر کرنا بھی نیکی ہے، صدقہ ہے۔ کیوں؟ اگر آپ تکبر کرنے والے کے سامنے جھک جھک کر کھڑے ہوں گے تو اس کے تکبر میں اور اضافہ کریں گے اور اس کی آخرت کے برباد کرنے کا آپ سبب بن جائیں گے۔ اسی لیے اہل اللہ کو آپ دیکھیں، حضرت پیران پیر کا میں نے آپ کی خدمت میں کیا، بادشاہ آ جاتا وقت کا، دس سے مس نہیں ہوتے، اٹھتے نہیں اپنی جگہ سے، آئے بیٹھے سامنے، میں کیوں اٹھوں؟ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہندوستان کے سب سے بڑے بادشاہ دلی کے، عزیزان گرامی قدر، سلطنت غلامہ، بڑی سلطنت ہندوستان کی، اور آپ جانتے ہیں کہ سلطنت خلجی ہندوستان کی بڑی سلطنت، حضرت نظام الدین اولیاء نے کل 7 بادشاہوں کا زمانہ پایا، اور کسی بستی میں چھوٹے گاؤں میں نہیں رہتے تھے، دلی میں رہتے تھے جو ہیڈ کوارٹر تھا پورے ہندوستان کا۔ 7 بادشاہوں کا زمانہ پایا حضرت محبوب الہی نے، مگر آپ بتلا دیں کہ ایک مرتبہ بھی وہ کسی بادشاہ کے دربار میں گئے ہو؟ عزیزان گرامی قدر، کبھی نہیں جاتے، کبھی اپنی زندگی میں بادشاہ کے دربار میں نہیں گئے۔ بادشاہ اگر ملنے کے لیے آتا، وقت کا خلیفہ بادشاہ، ارشاد فرماتے فقیر کے گھر پر 2 دروازے ہیں، اگر تم اس دروازے سے آئے تو میں اس دروازے سے باہر نکل جاؤں گا۔ بادشاہ کہتے ہم سے پرابلم کیا ہے؟ کہنے لگتے نہ مجھے تم سے کوئی پرابلم ہے، نہ مجھے تم سے کوئی توقع ہے، میری خانقاہ کسی بادشاہ سے نہیں چلا کرتی، میری خانقاہ تو میرے اللہ سے چلا کرتی ہے، مجھے حاجت نہیں ہے، مجھے جینے دو اپنی زندگی میں تمہارے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتا، تم میرے معاملات میں انٹرفیئر مت کرو، تمہاری دور کی جو دوستی ہے وہ ٹھیک ہے، اس کو رہنے دو، مجھ سے ملاقات کی کوشش نہ کرو۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ رسول اللہ کی وصیت ہے جو حضور نے اپنی امت کے کو فرمائی۔ میرے دوستو، ایک ایک بات ایسی کہ جس پر غور کیا جائے، میں تیزی سے 7 باتیں مجھے سمیٹنی ہے۔ پہلی بات، بحب المساکین والذنوب منہم، میں مسکینوں سے پیار کروں، میں مسکینوں سے محبت کروں۔ دوسرا جو فارمولہ ہے میرے دوستو، اگر اس ایک فارمولے کو اگر آپ سن لیں گے نا، زندگی میں آپ کی زبان پر کبھی اللہ کا شکوہ نہیں آئے گا، عزیزان گرامی قدر، کبھی شکایت نہیں آئے گی۔ اب دوسرا فارمولہ جو حضور زندگی گزارنے کا دے رہے ہیں وہ آپ کو سنا رہا ہوں، کان کھول کر اور دل کے دروازے کھول کر ان باتوں کو اپنے دل میں پیوست کر لیں۔ حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دوسری بات، حضور پاک علیہ السلام حضرت ابو ذر فرماتے ہیں امرنی ان انظر الی من هو دونی ولا انظر الی من هو فوقی، ارشاد فرماتے ہیں میرے سرکار نے مجھے دوسری وصیت فرمائی۔ کس بات کی وصیت؟ کہ زندگی میں ہمیشہ میں ان کو دیکھوں جو مرتبے میں مجھ سے کم ہیں، ان کو نہ دیکھوں جو دولت میں مجھ سے زیادہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ دوسرا فارمولہ ہے۔ اگر آپ کرائے کے گھر میں ہیں، اگر آپ ذاتی مکان والے کو دیکھیں گے تو شکوے پیدا ہوں گے، اللہ نے مجھے گھر کیوں نہیں دیا؟ حضور فرماتے ہیں اگر دیکھنے کا سلیقہ دیکھنا چاہتے ہو تو ایسے دیکھو، اگر کرائے کے گھر میں ہو تو جھوپڑی والے کو دیکھو، اگر جھوپڑی میں ہو تو روڈ پر سونے والے کو دیکھو۔ ہوگا کیا؟ اگر روڈ پر سونے والے کو کوئی بندہ دیکھے گا جھوپڑی والا تو اس کو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ نے مجھے جھوپڑی میں تو رکھا ہے، سر پر سائبان تو رکھا۔ جھوپڑی والا اگر کرائے والے کو دیکھے گا تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ نے مجھے کرائے کے مکان میں ہی صحیح رکھا، جھوپڑی میں تو نہیں رکھا جہاں فین تک نہیں لگایا جا سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، کرائے والا اگر جھوپڑی والے کو دیکھے گا تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ عزیز دوستو، آپ اپنی حیثیت جانچیں۔ اگر آپ کار میں پھرتے ہیں، آپ چھوٹی سی کار میں، کبھی مرسیڈیز والے کو نہ دیکھیں، دل میں ناشکری کے جذبات پیدا ہوں گے۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو بائک والے کو دیکھیں، دھوپ میں جا رہا ہے، دھوپ میں آ رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، کہیں تلاش کر رہا ہے سائبان، اس کو دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ کم سے کم اللہ نے آپ کو اسی میں تو بٹھایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ فارمولہ ہے زندگی گزارنے کا کہ جب بھی اللہ کا شکر
ادا کرنا چاہیں آپ اس کو دیکھیں جو آپ سے کم ہے، مرتبے میں، دولت میں، صحت میں، عافیت میں۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ بولیں گے نہیں ہر بندہ مجھ سے آگے ہے، میرے دوستو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کسی کو دولت دیتا ہے، اللہ کسی کو ایمان میں اعلیٰ مرتبے دیتا ہے، اللہ کبھی کسی بندے کو محروم نہیں رکھتا، کسی کو کچھ دیتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے۔ عزیز دوستو، کچھ بندوں کو اللہ دنیا کے خزانے دے دیتا ہے، تو کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر رونے والے آنسو عطا فرما دیا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ بھی تو ایک خزانہ ہے۔ دنیا دار سمجھتے ہیں کہ دولت ہی سب کچھ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایسا نہیں۔ دولت سے بڑی دولت ہے سجدے میں چلا جانا۔ عزیزان گرامی قدر، کروڑوں روپیوں سے قیمتی ہے ایک مسلمان کا تڑپ کر اللہ کو پکارنا۔ عزیز دوستو، اللہ کسی کو کچھ دیتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کبھی جو اپنے سے اعلیٰ ہے ان کو میں نہیں دیکھو، جو اپنے سے کم ہے ان کو دیکھو۔ صحت کے اعتبار سے بھی آپ دسترخوان پر بیٹھے، 50 قسم کی غذائیں ہیں، آپ جو چاہے کھا سکتے ہیں۔ کچھ بندے دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کے گھر میں غذائیں تو ہیں مگر کھا نہیں سکتے، بیماریاں ہیں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اگر دولت نہیں دی تو صحت آپ کو دے دی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اولاد سے محروم ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کے پاس کھیلتے کودتے بچے تو ہیں، آپ سے لپٹنے والے، لاڑ کرنے والے بچے تو ہیں۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے کو محروم نہیں کرتا، یہ بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ اور آپ کو جو کچھ ملا ہے وہ آپ کے اعتبار سے بہت سوٹیبل ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، اللہ کو پتا ہے کہ بندہ کب تک میرے قریب رہے گا، اس سے اگر زیادہ دے دوں تو یہ بندہ دور ہو جائے گا۔ بعض بندوں کو محض اللہ اپنے قریب رکھنے کی خاطر ان کو زیادہ نہیں دیتا، اللہ کی شان ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بندے کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ دیکھے۔ عزیز دوستو، اگر بندہ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ دیکھنے پر لگ جائے نا، عزیز دوستو، پھر زندگی میں کبھی شکوہ نہیں کرے گا اللہ کا۔ اللہ نے اتنا کچھ اس کو دے رکھا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، ماں باپ تو ہیں۔ عزیز دوستو، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ماں کی محبت میسر نہیں آئی، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو باپ کا پیار میسر نہیں آیا ہے۔ ماں باپ بہت سے لوگوں کے پاس، اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ بھائی ماں باپ کو دیا اللہ نے، پیار کرنے والے، خیال رکھنے والے، دعائیں دینے والے، محبت کرنے والے، یہ ماں باپ تو ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، بہت سے لوگ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں، مگر ایمان والی، نمازیں ادا کرنے والی، قرآن کی تلاوت کرنے والی، درود و سلام پڑھنے والی اللہ نے بیوی دے رکھی ہوتی ہے۔ احساس ہی نہیں ہوتا، گلا یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں جن کو تم سے اللہ نے زیادہ دیا ہے ان کو ہرگز نہ دیکھو، دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو جن کو اللہ نے تم سے کم دیا ہے۔ عزیز دوستو، یہ بہت خوبصورت فارمولہ ہے شکر کا، یہ بہت خوبصورت فارمولہ ہے۔ بہت سے لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں اس زمانے میں، میری پاپولیرٹی وہ نہیں ہے۔ عزیز دوستو، جو کچھ مل گیا اس کا تو شکر ادا کرو۔ عزیز دوستو، بہت سے لوگوں سے تم آگے ہو، اس پر تو اللہ کا شکر نہیں، میرے آگے کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اصول ہی غلط ہے۔ یہ دنیا ہے، ہر ایک کے لیے ایک موسم ہے، کچھ زمانہ تم آگے رہو گے، پھر کچھ زمانہ تم سے کوئی بندہ آگے رہے گا۔ اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ ہر بندے کو ہر نعمت نہیں ملا کرتی۔ اللہ ایسا کیوں کہ ہر ایک بندے کو ساری نعمتیں نہیں ملتی؟ اللہ فرماتا ہے بابا یہ دنیا ہے، دنیا میں سب کچھ نہیں ملتا، سب کچھ جہاں ملتا ہے اس مقام کو جنت کہا کرتے ہیں۔ تم جنت میں نہیں ہو، تم دنیا میں ہو، کچھ ملے گا، کچھ چیزوں سے تم محروم رہو گے۔ جو کچھ ملا ہے اس کو دیکھو، اپنے سے جو زیادہ جن کو ملا ہے ان کو نہ دیکھو۔ میرے دوستو، یہ دو خوبصورت فارمولے ہو گئے۔ عزیزان گرامی قدر، تیسری بات حضور فرماتے ہیں وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أُجْبِرْتُ۔ رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میرے سرکار نے مجھے وصیت فرمائی، اس بات کی وصیت ارشاد فرماتے ہیں میرے سرکار نے مجھے وصیت کی کہ میں جڑوں رشتہ داروں سے۔ کب جڑوں؟ جب وہ مجھ سے منہ پھیر لے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے وصیت۔ عزیز دوستو، رشتہ دار منہ کیوں پھیرتے ہیں؟ یہ دنیا اب تک سمجھ میں نہیں آیا قصہ کیا ہے، مگر رشتہ دار رہتے رہتے بگڑ جاتے ہیں، یہ رشتہ داروں کی طبیعت ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، رشتہ دار ہوتے ہی وہ ہیں جو آپ سے بگڑے، رشتہ دار ہوتے ہی وہ ہیں جو آپ سے ناراض ہو جائیں، رشتہ دار ہوتے ہی وہ ہیں جو دوریاں بنانے کی کوشش کریں۔ مگر کمال یہ نہیں ہے کہ جو اچھے ہیں ان کے ساتھ آپ اچھے رہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جو میرے ساتھ اچھا ہے میں اس کے ساتھ بہت اچھا، اگر کوئی مجھ سے چھیڑ لے تو میں بتا دیتا ہوں میں کون ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، پھر آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں اگر آپ بتانے پر آ جائیں میں کون۔ سمجھتے ہیں یہ شرافت ہے، اور سمجھتے ہیں یہ ایمان ہے، سمجھتے ہیں یہ بہادری ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اچھوں کے ساتھ میں اچھا ہوں یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے شرافت کا۔
अच्छों के साथ तो कुत्ता भी अच्छा रहता है। अजीज़ान गिरामी, अच्छों के साथ तो अच्छा कोई भी रह जाता है। उसमें क्या कैरेक्टर हुआ, उसमें क्या बड़ाई हुई। अच्छों के साथ में अच्छा, वो तो बिल्ली भी रहती है, वो तो कुत्ता भी रहता है, वो तो घोड़ा भी रहता है। आप अच्छा रहे उसके साथ, वो भी आपके साथ अच्छा रहेगा। आप छेड़े उसके बाद कोई अच्छा रहे, ये कमाल है। अजीज़ान गिरामी क़द्र, जानवर को अगर आप छेड़ें, कुछ ना कुछ उसका रिएक्शन वो जरूर देगा, उसकी बिसात के मुताबिक वो जरूर। सांप तक नहीं डसता बेवजह। आमतौर पर सांप से जो बंदे डसे जाते हैं, उसका रीजन क्या होता है, अनजाने में उस पर पैर रख देते हैं, वो घबराहट का शिकार होकर डस लेता है। वरना आमतौर पर सांप भी बेवजह डसा नहीं करता। मैं कोई नहीं छेड़ा तो नहीं छेड़ता, मैं जो अच्छे रहते हैं अच्छा रहे। भाई ये कोई फार्मूला नहीं है अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये कोई उसूल नहीं है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, अन असिल अर्रहिम, मैं रिश्तेदारों से जुड़ूं। कब जुड़ूं, इन उद्बिरतु, इरशाद फरमाते हैं उस वक्त मैं रिश्तेदारों से जुड़ूं जब वो मुझसे मुंह फेर ले। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये तीसरा फार्मूला हुआ जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने हमें इनायत फरमाया। 7 अनमोल बातें थी हुज़ूर की, 3 बातें हुई और वक्त हुआ चाहता है। अजीज़ दोस्तों, उसके बाद की 4 बातें भी बड़ी कीमती हैं। अजीज़ दोस्तों, ये बातें रसूलुल्लाह की हैं। इन बातों को सुनना चाहें तो ठीक 12 बजे आप तशरीफ़ ला लें वक्त मुक़र्ररा पर, ताकि फिर आखिरी 4 बातें सुनने का भी आपको मौका मिले। अजीज़ दोस्तों, इन 3 बातों पर गौर करें। एक जुमा से लेकर दूसरे जुमे तक एक हफ्ता आपको मिल रहा है, आप इन बातों पर अमल करके देखें। मेरे दोस्तों, खुद ब खुद आपकी ज़बान पर शुक्र के जज्बात और खुद ब खुद अल्लाह की तारीफ़ के कलिमात आपकी ज़बान पर आ जाएंगे। आप देखेंगे कि अल्लाह ने बहुत सी चीज़ों में आपको बहुत लोगों से बेहतर बनाया है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आपको अंदाज़ा होगा, अल्लाह किसी को सूरत देता है, अल्लाह किसी को दौलत देता है, अल्लाह किसी को कैरेक्टर देता है, अल्लाह किसी को अखलाक देता है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अल्लाह कभी किसी बंदे को महरूम नहीं रखता। ये बात ज़हन नशीन रखने की ज़रूरत है। अज़ीज़ दोस्तों, वक्त के अंदर गुंजाइश नहीं, 4 बातें और बाकी रह गई। 3 बातें आज ख़त्म हुई। 3 बातों को मैं फिर से दोहराता हूँ। 4 बातें इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा अल्लाह ने फजल फरमाया तो आपकी खिदमत में रखता हूँ। 3 बातें क्या? पहली बात, रसूलुल्लाह सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं मिस्कीनों से प्यार करूँ, मिस्कीनों से करीब हो जाऊँ। दूसरी बात, हुजूर फरमाते हैं मैं जो अपने से ज़्यादा अल्लाह ने जिनको दिया है उनको ना देखूँ, अपने से कम जिसको अल्लाह ने दिया है मैं उनको देखूँ, ताकि शुक्र के जज्बात पैदा हों। तीसरी बात जो हुजूर ने फरमाई, मैं रिश्तेदारों से जुड़ूँ, उन रिश्तेदारों से जो मुझसे मुँह फेर ले। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, बड़ी बरकतें होती हैं रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करने में, बड़ी बरकतें होती हैं उनके साथ अच्छा सलूक करने में, जबकि वो सता रहे हों, जबकि वो टॉर्चर कर रहे हों, जबकि वो तकलीफ़ें दे रहे हों। अज़ीज़ दोस्तों, आगे का मौज़ू इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आपकी खिदमत में रखता हूँ।